اس میدان عمل میں لایا. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مجاہدین آزادی کا نام تک آج لینا لوگ گوارا نہیں کرتے کہ جنہوں نے تصور دیا ہے ہندوستان کی آزادی کا. اس میں سب سے پہلے سر فہرست جو ذات آتی ہے وہ حضرت سلطان ٹیپو سلطان کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سلطان ٹیپو سلطان یہ کٹر سنی تھے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اگر ظلم کے خلاف کسی نے لڑا ہے اور جدوجہد کی ہے تو یہ بھی سنیوں کا جذبہ ہے. کیا بات ہے واہ واہ. سلطان ٹیپو خود ایک بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. ان کے والد حیدر علی جو ان کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تو ایک اس وقت کے ولی کامل جناب ٹیپو علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کروائی. اس کے بعد جو صاحبزادہ پیدا ہوا تو حیدر علی بادشاہ حیدر علی سلطان حیدر علی نے انہی بزرگ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو رکھا. سبحان اللہ. اور جس مقدس ماحول میں ٹیپو سلطان کی پرورش ہوئی یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے. سب سے پہلے تصور آزادی کا ذہن دیا اور ان کا ایک مقولہ اور ایک جملہ تھا بلکہ ان کی زندگی کا ایک کل حاصل تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ اور لومڑی کی 1000 سالہ زندگی سے. کیا بات. یہ ان کا زندگی کا نصب العین تھا. اور ٹیپو سلطان کے جس ماحول میں پرورش ہوئی سلطان حیدر علی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے بلکہ ولی صفت تھے. اور ان کی والدہ بھی بڑی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ تھی. یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ ٹیپو سلطان کے ایک دو شریک بھائی تھے. ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی. تو جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ذات و شخصیت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کے زندگی میں جو اثرات آتے ہیں اس میں دو چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خون کا تعلق اور دوسرا ہوتا ہے دودھ کا تعلق. خون اگر اچھے خاندان کا اور پاکیزہ ہو تو نسب اور حسب میں بھی خوبیاں لاتا ہے. دودھ اگر اچھی عورت کا ہو اور اچھی عورت کا اگر کوئی بچہ دودھ نوش کرتا ہے تو اثرات اس عورت سے خاندانی مرتب ہوتے ہیں. ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات تھے کہ بڑے مقدس ماحول میں سلطان ٹیپو کی پرورش ہوئی. ایک دائی مقرر کی گئی. دائی کا اپنا ایک بچہ بھی تھا. ٹیپو سلطان اس کا بھی دودھ پیا کرتے تھے اپنی دائی کا اور وہ بچہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا. دائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی سلطان ٹیپو کو بھی پلاتی یہاں تک کہ دونوں پرورش پاتے رہے. اور چونکہ سلطان ٹیپو سلطان کے وہ دو شریک بھائی تھے وہ دائی کا صاحبزادہ چنانچہ ٹیپو سلطان اپنے بھائیوں کی طرح اس سے محبت کرتے تھے. جب حضرت ٹیپو سلطان جوان ہوئے بڑے ہوئے بادشاہ بنے اور جب تخت پر آپ رونق افروز ہوئے تو اپنے اس دو شریک بھائی کو آپ نے ایک بہت اعلیٰ منصب عطا کیا. ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں سے جب آپ نے پنجہ لڑایا اور حالات یہ ہوئے کہ انگریزوں کے خلاف جب آپ نے علم جہاد علم آزادی بلند کیا تو انگریزوں نے متعدد بار جو ہے میسور پر حملہ کیا لیکن ہر بار منہ کی کھانی پڑی ان کو. اور ٹیپو سلطان کی طاقت ان کا پاور ان کا دبدبہ اور ان کی فوج کی جابازی کا یہ عالم تھا کہ انگریز کے قدم ٹک نہیں پاتے تھے. باوجود بڑی جدوجہد کے میسور پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے. ایک وقت یہ آیا کہ انگریزوں نے پھر صلح کی بات کی. کہا کہ سلطان ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے صلح کے لیے اپنے اسی دو شریک بھائی کو بھیجا. کہا جاؤ جو بھی شرائط انگریز کہتے ہیں اس کو سنو بغور. تمہیں اگر اچھے سے شرائط لگے قابل قبول لگے تو ان شرائط پر صلح کر لینا اور شرائط اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر صلح نہ کرنا جنگ جاری رکھی جائے گی. ہوا یہ کہ حسن اتفاق کہ جب یہ دو شریک بھائی گئے تو بڑی تاخیر ہو گئی. یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دو شریک بھائی جو گیا ہے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ انگریزوں نے شہید کر دیا. اسی پریشانی میں محل میں گھوم رہے تھے. چونکہ ٹیپو سلطان اپنے اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے وہ دو شریک بھائی کو بڑا رسپیکٹ کرتے تھے بڑی عزت دیتے تھے. تو کچھ حاسدین بھی تھی دربار میں اور ان حاسدین کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ٹیپو کے کان بھرا کرتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے کہ سلطان آپ اتنا اعتماد کرتے آخر آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہے ہی نہیں. دو شریک بھائی ہے ایک دائی کا بیٹا ہے. لیکن حضرت سلطان ٹیپو سلطان جو اس بات کو نظر انداز کرتے تھے. اب جیسی ہوا خواہوں نے دیکھا اور جیسی یہ حاسدین نے دیکھا تو ایک موقع ملا ان کو. ٹیپو سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلطان ہمیں تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ آپ کے دو شریک بھائی نے انگریزوں سے معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہ انگریزوں کے ہاتھے بک چکا ہے اور ایک سودا کیا ہے اس نے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے پاس ٹھہر گیا ہے اور اس نے سارے راز ظاہر کر دیے. وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ کی کمزوری کی ہو سکتی ہے جو وہ جانتا ہے
اور یقیناً انگریزوں کی وہ اتنی مدد کرے گا کہ اس کی مدد سے انگریز میسور پر قبضہ کر لیں گے. ٹیپو سلطان نے ابتدا میں تو اس پر یقین نہیں کیا، لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ جب بہت دیر گزر گئی تو حاسدین کی یہ بات آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی. اسی پریشانی کے عالم میں اپنی اس دائی کے پاس جاتے، دو شریک ماں کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے ماں، اے میری دو شریک والدہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی ہے. میں نے اس کو انگریزوں کے پاس صلح کے لیے بھیجا، اور حال یہ ہے کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور کچھ دن گزر چکے ہیں، لیکن وہ اب تک لوٹا نہیں. بلکہ کچھ جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس نے انگریزوں کے ہاتھ میں کچھ سودا کر لیا ہے. اور جیسی اس دائی نے سنا تو بڑے جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان، قسم خدا کی میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن تم سے غداری نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. کہا کہ دو شریک ماں، آپ یہ کس یقین کے ساتھ کہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے سلطان، تمہیں بھی جب دودھ پلایا اور اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا تو میں نے یہ چیز کا خیال رکھا کہ میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے شکم میں نہیں ڈالا، اور جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں بے وضو رہی اور تمہیں دودھ پلایا ہوں. سبحان اللہ. چنانچہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا دو شریک بھائی فوراً حاضر ہوتا ہے اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے غداری نہیں کی، بلکہ انگریزوں نے مجھے خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی. تو دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ سودے نہیں ہوتے جہاں دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں.